السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید انور۔ ناظرین، حکومت بجٹ کی تیاری کے اندر مصروف ہے۔ بجٹ سے عوامی توقعات بھی ہیں۔ بجٹ سے اسٹوڈنٹ ہوں، ماہر تعلیم ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، اساتذہ ہوں، سیاستدان ہوں، تمام طبقات کو بجٹ سے امیدیں وابستہ ہیں۔ آیا کیا بجٹ عوامی ہوگا یا ٹیکسز نئی شکل کے اندر عوام پر لگائے جائیں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہم سیاسی رہنماؤں سے بات کریں گے، ہم ڈاکٹر سے بات کریں گے، ہم تعلیمی ماہرین سے بات کریں گے، ہم طلباء سے بھی بات کریں گے کہ وہ بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا بجٹ سے ان کو کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ رہیے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، بات کریں بجٹ کے حوالے سے اور اس وقت ہمارے ساتھ طلباء موجود ہیں، سے بات کریں گے۔ آپ بتائیے کہ سب سے پہلے بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بجٹ سے کیا امیدیں؟ اسٹوڈنٹ کے لیے بجٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایجوکیشنل سسٹم کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے لیے لیبز اور آئی ٹی اسٹوڈنٹس کے لیے کمپیوٹر لیبز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہمارے پاس بجٹ اچھا ہوگا تو ہم اس میں انسٹرومنٹس اچھے رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر میں میڈیکل کے لحاظ سے بات کروں تو ہمارے لیے لیب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو ہمارے لیب میں نہیں پرووائڈ، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بجٹ کے اکارڈنگ رکھ کے وہ پرووائڈ کیے جائیں۔ تو بجٹ کے اندر مہنگائی کے اندر بھی ایک اضافہ دیکھا جاتا ہے، ٹیکسز لگتے ہیں، تو مہنگائی جو ہے اسٹوڈنٹ کو افیکٹ کرتی ہے؟ بہت افیکٹ کرتی ہے، بہت لائک ہمارا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ لائک اس کے علاوہ ہماری اگر ہم اسکالرشپس کے لحاظ سے دیکھیں تو اسکالرشپس اب نہیں دی جا رہی ہیں، مطلب زیادہ تر نہیں دی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اسکالرشپس نہیں مل، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اسکالرشپس ہونی چاہیے؟ ہاں، اسکالرشپ مہنگائی بھی کم ہو۔ مہنگائی تو بہت کم ہونی چاہیے، بہت اسٹوڈنٹ کو کھا رہے ہیں سارے۔ آپ کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے کیا توقعات ہیں؟ بجٹ کا میں یہی کہوں گی جو آمدہ نے کہا ہے، اور یہ کہ مطلب اسٹوڈنٹس کو جن کے مارکس زیادہ ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اسکالرشپ ملنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ٹیکسز بجٹ میں لگتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹیکسز یہی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کچھ ویسے ہی فائنینشلی ویک ہوتے ہیں اور پھر اوپر سے ٹیکسز لگ جاتے ہیں تو وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے پھر کوئی اسپیشل اس کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی جو ہے اس حوالے سے کام کیا جانا چاہیے؟ جی بالکل کام کیا جانا چاہیے۔ ٹیکسز کے حوالے سے اور اس کے مہنگائی کی ریشو کے حوالے سے، مطلب جو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، اگر وہ مزید مہنگائی ہوئی ٹیکسز ہوئے تو اس کے اندر پاکٹ منی کے اندر گزارا کرنا مشکل ہوگا؟ جی بالکل، گزارا تو ویسے کرنا ابھی بھی تھوڑا مشکل ہوا ہے، لیکن اگر اور مہنگائی وغیرہ بڑھ جائے گی تو گزارا اور بھی مشکل ہوگا۔ تو حکومت کو کوئی تجویز، کوئی مشورہ، کوئی حکومت سے کوئی ریکویسٹ کریں گے؟ یہی ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے اور بچوں کے لیے اسکالرشپس وغیرہ کا کیا جائے انتظام۔ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ کیا کہیں گے جی بجٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں بطور اسٹوڈنٹ بھی اور بطور مطلب معاشرے کے طور پہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، پبلک ٹرانسپورٹ فری ہونی چاہیے، وہ ہے بھی صحیح کچھ جگہوں پر۔ جی، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے ہونی چاہیے، اور جیسے کہ ہم ہاسٹلائز ہیں تو ہمارے اس میں بجٹ کم کیا جائے، اس کا جو ہاسٹلائز کا رینٹ لیتے ہیں وہ کم کیا جائے۔ اور یہ جو کینٹین میں، کیفیٹیریاز میں اتنی مہنگائی ہے، یونیورسٹیز میں کیفیٹیریا میں دیکھا جائے تو کافی چیزیں 20 کی چیزیں تو وہ 40 کی بیچتے ہیں، تو یہ بھی کم کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ ایزیلی یہ بھی ان میں آ جاتا ہے بجٹ۔ ریسرچ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ریسرچ ورک کے حوالے سے کہ اس کے اوپر خصوصی فنڈز اور اسکالرشپس کے حوالے سے؟ جی بالکل دینی چاہیے ان کے اوپر، اسٹوڈنٹس کو جو کیپیبل ہیں، جو رکھتے ہیں صلاحیت، ان کو دینی چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے جی بجٹ آ رہا ہے، نوجوان کیسے دیکھتے ہیں بجٹ؟ جی بجٹ آ رہا ہے، ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہمارے لیے لیپ ٹاپ وغیرہ فری دیے جائیں، اسکالرشپ دی جائے۔ جیسے ایچ ای سی کے تھرو پہلے باتیں وغیرہ ہوتی تھی، مطلب کہ وہ ہمیں پہلے باہر جانے کے لیے سہولتیں پرووائڈ کی جاتی تھی، جو اب ریسنٹلی کہتے ہیں ختم کر دی گئی ہیں، وہ ہمیں دوبارہ دی جائیں، بس یہی کچھ۔ اور آپ سے بجٹ سے تو بجٹ کے اندر نئے ٹیکسز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ سولر کے اوپر ٹیکس ہیں، سیلز ٹیکس کے اندر اضافہ ہوگا، دیگر ٹیکسوں کی مد میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، تو آپ اس اضافے کو، اس مہنگائی کو جو دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو اب ٹھیک نہیں ہے کہ ہر ایک چیز میں ٹیکسز لگا کے بڑھا دیا جائے۔ اب میں خود بیسیکلی ای کامرس کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹیکسز لگ رہے ہیں اوپر، مطلب ٹیکس، سیل ٹیکس وغیرہ کاٹے جا رہے ہیں، پھر جس کے تھرو پیٹرول وغیرہ مہنگا ہو جاتا ہے اور پھر سیل ٹیکس بڑھتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوریئر کی سروس مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جابس کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ٹیکسز بڑھتے ہیں، جس طرح آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کامرس کا ای کامرس بھی کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر جابس نہیں ہوں گی تو پھر جو نوجوان مارکیٹ میں نئی فریش ڈگری لے کر آ رہا ہے اس کا روزگار کیسے ہوگا؟ اس کا پھر روزگار بنتا نہیں ہے، جیسے جابس نہیں ہوں گی۔ جابس اگر آئیں گی تو روزگار بنے گا نا ہر ایک کا۔ جی جی
اور اسی حوالے سے مزید بھی طلبہ سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. مزید بھی طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بتائیں بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کو کس طرح دیکھتی ہیں, حکومت سے کیا توقعات ہے کہ بجٹ کیسا ہو؟ جس طرح آج کل کے دور میں پٹرول کی مہنگائی کو دیکھا جا رہا ہے, اس کے علاوہ بجلی کی مہنگائی کو دیکھا جا رہا ہے, یعنی کہ اس سے نا غریب عوام پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے. جس طرح ہم اگر کالج میں آتے ہیں تو ہمیں جس طرح پٹرول کی مہنگائی ہے, مشکل ہوتا ہے اگر ہم دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال سے اسٹوڈنٹ کو اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ مطلب پارٹ ٹائم جاب کرنی چاہیے, جس میں آن لائن ورک آ جاتا ہے, فری لانسنگ ہو گئی. اس کے علاوہ اور بھی ڈیجیٹل واقعی حکومت ایسے ہاں آف کورس انہیں کرنی چاہیے, کیونکہ مطلب اسپیشلی ان کے لیے لیبس تیار کریں, کمپیوٹر لیبس ہو گئیں, یا اس کے علاوہ جس طرح اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر سکیں. آپ کو لگتا ہے ڈگری اب جو کر رہی ہیں جاب ہے مارکیٹ کے اندر؟ جی الحمدللہ ہے, جابس مل جائیں گی جی انشاءاللہ. چلیں جی, ٹھیک ہے جی, زبردست. ناظرین, اس وقت بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بجٹ سے جہاں ہر طبقے کو توقعات ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہوں, وہ عام آدمی ہو, ہر طبقہ جو ہے وہ اس وقت بجٹ سے امیدیں لگائے ہوئے بیٹھا ہے. مگر ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی پایا جاتا ہے کہ بجٹ کے بعد ٹیکسز کے اندر مزید اضافہ ہوگا, جس سے ان کی آمدن بھی متاثر ہوگی اور وہ مزید جو ہے وہ پسیں گے. مگر وہیں پر ساتھ ساتھ جو شہری ہیں, جو طلبہ ہیں, جو تمام طبقات ہیں, وہ مہنگائی کا روتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں ہوش ربا اضافہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات زندگی مہنگی ہیں, جس کے باعث گزر بسر کرنا مشکل ہے. آمدن کے ذرائع محدود ہیں, جبکہ خرچ جو ہیں وہ لامحدود ہے. تو حکومت جو ہے وہ جب بجٹ بنائے تو ان گزارشات کو جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھے. تو ناظرین جائیں گے بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی, جو کہ معروف سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی ایک گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, بجٹ پیش ہونا ہے, بجٹ کی تاریخ کو بھی آگے کیا گیا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اس بار کیسا ہوگا؟ دیکھیں جی, جس طرح جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اور ابھی تک جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے کوئی جو ہے نہیں ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا کہ کیا صورتحال آگے آئے گی. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان کے اندر وہ پیٹرول کی قیمتوں کا ہے. جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ عام آدمی کی ضرورت سے اس کی جو ہے جو اس کی افورڈیبلٹی سے بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے گرمی ہے, اور گرمی میں انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے. اسی طریقے سے اب ٹیکسیشن میرا خیال ہے اس قدر پاکستان کے اندر جو مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں کہ آپ سانپوں کی قسمیں گن لیں لیکن ٹیکسوں کی قسمیں نہیں گن سکتے. آپ صرف بجلی کے اندر ہی اگر بجلی کے بل میں ہی دیکھیں کہ اس کے اندر ٹیکس کا نام ہی نہیں بتا, یہ فردر ٹیکس اینڈ اندر ٹیکس اینڈ فردر اندر ٹیکس. اب یہ ٹیکسز کے کون سے نام ہیں جو انہوں نے جو ہے نا جی ایجاد کیے ہیں. پھر اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام ٹیکسز پورے ہو گئے تو ایک فردر ٹیکس دی گیا, مزید ٹیکس ہے. اور اس کے ساتھ جو ابھی میں جو ہے نا جی کل میں نے بجلی کا بل دیکھا, تو میں تو آن لائن کیونکہ پیمنٹ کرتا ہوں, تو میرے پاس ایک بیچارہ غریب آدمی بجلی کے بل کے لیے مدد کے لیے آیا. تو میں نے دیکھا کہ اس کے کو جو ٹی وی کی جو فیس جو کسی زمانے میں 25 روپے تھی, اب وہ بھی تقریباً 500 روپیز کے قریب کر دی ہے. لوگوں کے کسی کے گھر میں ٹی وی سرکاری ٹی وی ہے نہیں, اور انڈائریکٹ چارجز جو ہے وہ عوام سے لیے جا رہے ہیں. جس کے گھر میں جو جھونپڑی ہے, جس کے گھر میں ایک مشکل سے پنکھا چل رہا ہے یا ایک بلب چل رہا ہے, آپ وہاں سے بھی جو ہے نا جی وہ 500 روپے جو ہے وہ فکس چارجز جو ہے ٹی وی قیمت میں لے رہے ہیں. 900 کچھ روپے فکس چارجز آپ میٹر قیمت میں لے رہے ہیں. اب میٹر آپ کا جو ہے نا جی وہ جو صارف ہے وہ خود خرید لیتا ہے, اور وہ اس کی قیمت اس وقت بھی پے کرتا ہے کہ جس وقت جو ہے وہ اس نے وہ میٹر جو ہے وہ وابڈا سے لیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ میٹر کا رینٹ میٹر پر ہی کرائے, اپنے میٹر پر وہ رینٹ دے رہا ہے. تو یہ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ پھر ملازمین کا ایک بہت بڑا
طبقہ جو پاکستان کے اندر ہے جو آج بھی سب سے زیادہ ٹیکسز دے رہا ہے. ایف بی آر میں سب سے زیادہ ٹیکسز ملازمین کے ہیں, لیکن اس کی تنخواہوں میں جو ہے ابھی آئی ایم ایف سے پوچھا جائے گا کہ بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ کتنا جو ہے اس میں تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. لیکن جیسے ہی بھی بات آتا ہے کہ عوام الناس کی یا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ آتا ہے یا غریب کا منیمم جو ہے ویجز کے حوالے سے آتا ہے, تو وہ اس وقت فوراً ہی یہ جو ہے نا جی نے یاد آتا ہے کہ ہم نے تو آئی ایم ایف سے پوچھنا ہے اور پھر ہم نے یہ تنخواہوں کو بڑھانا ہے. صرف پیٹرول کی لیوی کی مد میں جو انہوں نے وہ انیشیل جو ایک لیوی کا کانسیپٹ تھا, یہ بہت سارے کانسیپٹس ہے جو لوگ دیتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے عوام کی اس میں سے جو ہے نا جی ہم پیسے نکالیں اس کی جیب میں سے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ لیوی پہلے کسی زمانے میں 25 روپے لیوی لگائی گئی تھی, اب یہ 100 روپے سے اوپر لیوی لگ گئی ہے. اور یہ تقریباً پچھلے 2 سال میں آئی ایم ایف سے جتنا ہم نے قرض لیا ہے اس سے زیادہ رقم ہم نے صرف پٹرول کی لیوی کی مد میں پاکستان کی عوام سے لے لی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو بہت زیادہ گمبھیر صورتحال ہے. جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں, گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ہے ملازمین کی تنخواہ کے اندر ایک بہت اچھا اضافہ کریں, اور اس میں جو یہ روایتی طور پر 5% 10% یہ اضافہ کرتے ہیں, اس کی بجائے مہنگائی کے تناسب کے حساب سے 20% 30% یا 50% تک ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. اسی طریقے سے پینشنرز جو ہیں جو بہت عرصے سے اب ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کی اکثر جو ہے صرف ذریعہ آمدن وہ پینشن ہی ہوتی ہے, تو پینشن جو ہے اس میں پہلے سے ایک ترتیب آ رہی تھی کہ 10% ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا تھا, تو 10% پینشنر کی مد میں اس میں پینشن میں بھی اضافہ ہوتا تھا. لیکن پچھلے سال انہوں نے پینشنر کی صرف 5% اضافہ کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم 30% جو ہے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور 15% سے زیادہ جو ہے وہ پینشنرز کی پینشن کے اندر اضافہ کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے منیمم ویجز ہیں اس کو جو ہے 35,000 تک گورنمنٹ نے کیا تھا پچھلے سال, اب معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں کو وہ ملا ہے, اس کو بھی بڑھانا چاہیے کیونکہ اب 35,000 میں کسی بھی گھر کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ ایک مہینے کا نہیں بنایا جا سکتا. اگر 50,000 تنخواہ ہو تب بھی بامشکل جو ہے کسی ایک گھر کا منیمم بجٹ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ منیمم ویجز بھی اس کو بھی ریوائز کیا جانا چاہیے. اسی طریقے سے ٹیکسز میں ریلیف دینا چاہیے. میرا اپنا یہ ہے کہ ٹیکسز میں اب آپ جب بہت ساری چیزوں پر امپورٹ پر ایکسپورٹ پر ٹیکسز بڑھاتے ہیں اس سے آپ کی معاشی موومنٹ رک جاتی ہے, اور جب آپ کی معاشی موومنٹ بحیثیت مجموعی رک جاتی ہے تو اس کو بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کا جو لوگ جو ہے تاجر پیشہ طبقہ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں آتا. حکومت کی جو لائن لینتھ آپ دیکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف کو بھی مد نظر رکھیں اور حکومتی ترجیحات کو بھی اور ٹیکسز بھی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی, عوام کے لیے کچھ پازیٹیو اس بجٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بجٹ جب گورنمنٹ اناؤنس کرے گی تو گورنمنٹ کا موڈ اور جو تجاویز دیکھیں گورنمنٹ کے اوپر پریشرز تو بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے عوام جو ہے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے مظہر بھی مختلف جگہوں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو عوامی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر وہ کچھ ایسی بجٹ تجاویز پیش کرے کہ جس کے ذریعے سے سیلریڈ پرسن جو ہے اس کی انکم میں اضافہ ہو سکے, اور اسی طریقے سے جو مزدور طبقہ ہے جو 50% سے زیادہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے اس کی زندگی آسان ہو سکے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ جو ہمارا تجارت پیشہ متوسط طبقہ ہے کہ جس کی تجارت سے معاشی موومنٹ سے پاکستان کی معاشی موومنٹ جو ہے وہ چلتی ہے, پورا پاکستان چلتا ہے, اس کو ریلیف دیا جانا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے ٹرکل ڈاؤن ہو جو ہے پیسہ اور لوگوں تک پہنچے. اور پھر جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو زراعت ہے جو پاکستان کی آج بھی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے, ملک جس پر چل رہا ہے اس کی طرف توجہ دی جائے, جہاں اس میں جو ہے اپنی کھادیں ہیں ان کی قیمتوں کے اندر ایک ریلیف دیا جائے
اسی طریقے سے بیج کی قیمت میں, اسی طریقے سے پیسٹیسائڈ کی قیمتوں کے اندر ریلیف دیا جائے. اور ریلیف کس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ امپورٹ کے اندر جو ہے اگر آپ اس میں اگر ٹیکسز کم کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا جی عوام کو ریلیف دینا آسان ہو جائے گا, اور پھر گروور یا جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, پروڈکشن کرنے والوں کو, ان کے لیے بھی آسان ہوگا کہ وہ جو ہے غریب کو جو ہے عام آدمی کو جو ہے نا جی وہ کسان کو جو ہے وہ سستے داموں بیج, کھاد اور پیسٹیسائڈ دیں, تاکہ گندم یا ہماری فصلوں کی لاگت کم ہو, اور لاگت کم ہوگی تو ایک مناسب قیمت سے بھی وہ جو ہے اپنے معاشی سرکل کو چلانے کے قابل ہو جائیں گے. جی بالکل, بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں, سیاسی و سماجی رہنما بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حکومت کو کیا تجاویز دے رہے ہیں کہ بجٹ کو کس طریقے سے بنایا جائے, اور خاص طور پر عام آدمی کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے, عام آدمی کی جو آمدن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور عام آدمی کس طرح اس بجٹ کے بعد اپنی آمدن کا جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے جو ہے استعمال کر سکے گا. اس حوالے سے بات کریں تو ناظرین جائیں گے بریک پر, اور بریک کے بعد گفتگو کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب انصاری صاحب, جو کہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈین بھی رہ چکے ہیں. ان سے بات کریں گے خاص طور پر بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ سے کیا توقعات ہیں, تعلیمی سیکٹر کے اندر بجٹ تجاویز کیا دیں گے. سب سے پہلے تو انصاری صاحب آپ کے وقت کا شکریہ. بتائیے گا بجٹ جو ہے وہ ایک قسم کا لاہ عمل ہوتا ہے پورے اگلے سال کے, کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے, ملک کو لے کے چلنا ہے. تعلیمی سیکٹر کو, ایجوکیشن سیکٹر کو بجٹ سے کیا توقعات ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں تعلیمی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی اگر آپ ہماری طرح کے ملکوں کو بھی دیکھیں تو ان کے ہاں بھی جو تعلیمی بجٹ ہے وہ ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. تو اس حوالے سے میں چند ایک جو ہے نا وہ آپ کو بتانا چاہوں گا. گزارشات یہ ہیں کہ اگر ہم پرائمری تعلیم کو دیکھیں تو ہمارے ہاں بڑے بڑے سکولز اویلیبل ہیں, لیکن ہم انہیں پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں گراؤنڈز, پلینگ گراؤنڈز بھی نہیں ہوتے. گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ساری فیسلٹیز ہیں. ملتان میں اگر دیکھیں, اسی طرح ہائی سکولز میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے گراؤنڈز اور پراپر سکولز اویلیبل ہیں ہمارے. ہم ان کو پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں کیونکہ بجٹ ہم کم کر رہے ہیں دن بدن. حالانکہ یہ تعلیم جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, بنیادی تعلیم, تو اس میں ہم بجٹ کم کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اساتذہ کی ریگولر ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تو وہ ہم کرواتے بھی تھے پہلے, مطلب مختلف مراحل میں ہوتے تھے. تو میری تجویز یہ ہے کہ اساتذہ کی ٹریننگ جتنی اہم ہے بچے کی نشو و نما کے لیے, جو دنیا میں اس وقت دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, اسکول لیول پہ جو تربیت دی جاتی ہے, ٹیچرز کی ٹریننگ اور پھر طلبہ کی ٹریننگ, تو ہم اس لحاظ سے بہت پیچھے رہ رہے ہیں. تو ہمیں اس کا بجٹ بڑھانا چاہیے تعلیم کا, بجائے اس کے کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کریں, انہی کو اپ گریڈ کریں. دیکھیں آپشن یہ ہے کہ جو اسکول موجود ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کریں, ان کو اپ ڈیٹ کریں, ان کا نالج اپ ڈیٹ کریں, تاکہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ نالج کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکے دنیا کے ساتھ. اب آتا ہوں میں ہائر ایجوکیشن کی طرف. تو ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں رہا ہوں, تو وہاں پہ پہلے میں اپنے ہی ملک کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت ساری جو اس میں آپشنز ہوتی تھیں, ایکسیس ٹو انسٹرومنٹیشن, یعنی میں ریسرچ کروا رہا ہوں تو میرے ملک میں کہیں پہ بھی وہ لیبارٹری اویلیبل ہے, تو میں خود یہ اویل کرتا رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے تھے, وہ وہاں پہ سیمپل بھیج دیتے تھے, وہ انالیسز ہو کے ہمارے پاس آ جاتا تھا. ایچ ای سی وہ ساری جو ہے وہ پیمنٹ ایچ ای سی کرتا تھا. تو ریسرچز کے لیے ایک یہ بہت بڑا آپشن تھا. دوسرا تھا ٹریولنگ گرانٹ, انٹرنیشنل گرانٹ, جو ہم ریسرچ کرتے تھے, ریئل ریسرچ جب ہم کرتے تھے, اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں جا کے پریزنٹ کرتے تھے, ہمیں ٹریول گرانٹ ملتی تھی, رزلٹ یہ ہماری شناخت ہوتی تھی. میں خود جاتا رہا ہوں مختلف ملکوں میں. اسی طرح سے اگر بک رائٹنگ کا دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اس وقت اچھا خاصا انسینٹیو تھا کہ بک رائٹنگ, وہ چیزیں ہیں جو اب ہمارے پاس فیسلٹی ختم کر دی گئی ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ یہ چیزیں بحال کی جائیں تاکہ ہماری آنے والی جو سائنٹسٹ ہیں وہ پروموٹ کریں, نئی ریسرچ کریں, دنیا میں ہم اپنی شناخت بنائیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میرے سوئٹزرلینڈ جانے کا اتفاق ہوا کہ پاکستان کی نمائندگی ہم صرف 2 لوگ کر رہے تھے, جبکہ انڈیا کی نمائندگی 80 لوگ کر رہے تھے. پاکستان کی صرف 2 لوگ؟ جی میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں, جی میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, کسی اور کی بات نہیں کر رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں
ہیں کہ آپ کے پاس اگر گرانٹس اویلیبل ہیں تو آپ کے سائنٹسٹ کیا ہیں موٹیویٹ ہوں گے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو ہم دنیا میں اپنی شناخت بنائیں گے اور پاکستان کا نام ہوگا, ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہوگی اور بزنس بھی بڑھے گا. صاحب ذرا جب ریسرچ ہوگی تو جب لنک کریں گے ہم ریسرچ کو تو بزنس بھی بڑھے گا اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. تو میری تجویز یہ ہے کہ ہم اپنے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو مضبوط کریں. جو ہمارے سائنٹسٹ جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو حوصلہ افزائی کریں. اور ایک جو سب سے اہم فیکٹر تھا کہ جو باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آتا تھا یا یہاں سے جو پی ایچ ڈی کرتا تھا اس کو 1 سال کے لیے گورنمنٹ HEC گرانٹ دیتی تھی 1,40,000 روپے مہینے پہ 1 سال کے لیے, کہ اس دوران وہ اپنا روزگار تلاش کرے. رائٹ, اس سے یہ ہوتا تھا کہ میں نے بہت سارے میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کلیگ ہیں جو باہر گئے پڑھنے کے لیے یا یہاں سے پی ایچ ڈی کیا تو 1 سال کے لیے انہیں جاب مل جاتی تھی. اس دوران وہ اپنی جاب تلاش کرتے تھے. تو اب وہ ختم کر دیا گیا. رزلٹ یہ ہے کہ اب بہت سارا مطلب جو اس وقت نوجوان طبقہ جو پی ایچ ڈی کر گیا ہوا تھا پہلے سے وہ واپس وہ بے روزگار ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی, ان کو 10 سال ان کی سروس ہے, وہ سروس چھوڑ کے چلے گئے تاکہ ہائر ایجوکیشن لے آئیں. چونکہ اس وقت یہ چل رہا تھا اب وہ ختم کر دیا گیا ہے تو اب وہ بہت پریشان ہیں. تو مطلب ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں ہماری ترقی کا راز ہے. ہائر ایجوکیشن ٹیکنالوجی دیکھیں, سنگاپور کی مثال لے لیں, وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ایڈوانس کنٹری ہے. ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے, نہ ایگریکلچر ہے نہ کچھ اور ہے, لیکن وہ ٹیکنالوجی بیسڈ انہوں نے دیکھیں دنیا میں ترقی کی. ٹاپ 3 میں ان کی ایوریج انکم ہے اس کی وجہ سے, ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے. تو یہ ہمیں بجٹ بڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی ترقی کا راستہ پہ دوبارہ ہم گامزن ہو جائیں, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز میں یہاں کرنا چاہوں گا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ ہم یہاں پہ باہر دوسرے ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اپنے پرنٹنگ پریس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے, تو جس سے آپ کتاب لکھیں وہ بالکل سبسیڈائز ریٹ پہ کتابیں پبلش ہوتی ہیں اور سستے ریٹ پہ ہماری قوم کو ملتی ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جب کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے تو وہ پائریٹڈ, یعنی ہم بدنام ہو جاتے ہیں, پائریٹڈ پکڑی جائے تو اس پہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک انسینٹیو ہے کہ انہیں سستی کتابیں اور اوریجنل کتابیں ملیں گی. یہ میری تجویز ہے کہ اس کے بجٹ جو تھا پہلے تھوڑا بہت تھا تو اس میں اضافہ کیا جائے اس طرح سے, اور اپنے پرنٹنگ پریس لگائے. اگر ریسرچ پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے. اب ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کے جو نوجوان ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, وہ پاکستان کا فیوچر ہیں اور وہ پڑھیں گے, ریسرچ کریں گے تو ہی ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف آئے گا. ہمیں اپنے فیوچر پہ خرچ کرنا چاہیے, جو کہ حکومت کی ترجیح میں کہیں لگتا ہے کہ شامل نہیں ہے. بظاہر تو ایسے لگتا ہے, ترجیح میں شامل کریں گے تو دیکھیں عوام میں بھی پذیرائی ہوگی اور نوجوانوں میں بھی پازیٹیو رجحان آئے گا. کیونکہ اس وقت ہائر ایجوکیشن میں بچے کم انٹرسٹ لے رہے ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنی مینز اب داخلے بھی ڈاکٹر صاحب کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کے لیے جابز نہیں, اپرچونیٹیز نہیں. دس از دا مین پرابلم, جو کہ آج سے 15 سال پہلے یہ نہیں تھا. اس خلا کو پھر کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس خلا کو اسی طرح پورا کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی پالیسیاں بنائیں گے, ترقی ہوگی, انڈسٹری فلرش ہوگی, ایکسپورٹ بڑھے گی اور جابز کریٹ ہوں گی. یہ سمپل واحد راستہ یہی ہے, واحد راستہ, اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی بیسڈ انڈسٹری لگائیں. یہ ہے جو ہماری ترقی کا راستہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ماہر تعلیم بھی ہیں, 40 سال سے زائد آپ کا جو وہ ایکسپیرینس ہے. ہمارے پاس ایسا سٹف موجود ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ خود کفیل ہو سکیں, یا ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر اپنا لوہا منوا سکیں, ریسرچ کے میدان کے اندر اپنا لوہا منوا سکیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. انفراسٹرکچر ہمیں اگر پرووائڈ کر دیا جائے, دیکھیں میں فارمیسی میں رہا ہوں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر نہیں تھا جب کرونا آیا تو ہم اپنی ویکسین, دیکھیں ریسرچ تو ہم نے کر لی لیکن اس کو پیٹنٹ کر کے اس کو میٹیریلائز کرنے کا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ ہم دیکھیں ہم نے چائنا کی مدد سے ویکسین بنائی, حالانکہ ریسرچ تو ہماری اپنی تھی. بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا انفراسٹرکچر بنا لیں تو ہمارے نوجوانوں میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں اور بالکل ترقی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ہم بنا دیں اور وہ ہماری اسی ٹیکنالوجی بیسڈ پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کام کریں گے اور دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں. جس کو جہاں موقع مل رہا ہے, پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں ہے. ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی. یس, کم نہیں ہے ہمارے نوجوان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں
پراؤڈ آف اٹ کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو دوسرے ملکوں میں بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ کام کرتے دیکھا ہے. ٹیلنٹ بس وہی ہے, وہی بات ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر اگر بن جائے تو ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے, ہم ترقی کر سکتے ہیں, دنیا کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب انصاری صاحب, بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے اور تعلیم پر خرچ کرنے کے حوالے سے, تعلیم کے بجٹ پر بات کر رہے تھے کہ حکومت ریسرچ ہو, ٹیکنالوجی ہو, اس کے لیے جو ہے وہ بجٹ مختص کرے تاکہ طلبہ جو ہیں اس میدان کے اندر بھی اپنا جو ہے لوہا وہ منوا سکے. تو ناظرین جائیں گے بریک پر, اور بریک کے بعد اسی وجہ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالوحید ارائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے, بجٹ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں, خاص طور پر جو بجٹ تجاویز سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر سولر سسٹم پر ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے, ای وی کے اوپر ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فکس ٹیکس اور سیل ٹیکس کو بھی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. ٹیکسی ٹیکس نظر آ رہے ہیں. جو صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بجٹ پہ تو جی آپ کو پتہ ہے معیشت اور ہماری بڑا پریشر ہے, اور اس سے زیادہ پریشر آئی ایم ایف کا پریشر ہے. تو امید کرتے ہیں, اور یہ آئی ایم ایف کے چنگل سے کبھی ملک آزاد ہو سکے گا؟ ہر حکومت آئی ایم ایف اور ہم پروگرام پہ پروگرام لیتے بھی ہیں, پھر کہتے ہیں جی آخری پروگرام ہوگا, پھر آگے چل پڑتا ہے کام. چوہے صاحب دیکھیں, وہ اس وقت ہم آزادی حاصل کریں گے جب ہماری معیشت مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے. ہماری جو برآمدات بڑھ جائیں گی, درآمدات کم ہوں گی, اور ہمارا ٹیکس جو نیٹ ورک ہے نا وہ مضبوط. یہ خواب 100 سال کے اندر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں جی, شہباز شریف کی مجھے تو امید ہے یہ کر سکا تو شہباز شریف بھی 30 سال سے آپ ہی کی حکومت ہے. نہیں, وہ شہباز شریف کی تو اب تیسرا سال ہے. چلے, نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, پنجاب پر آپ کی حکمرانی. ہماری ہی گورنمنٹ نے, یہ پارٹی نے اس کو ختم بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. دوبارہ شروع ہو گیا, اور خاص کر یہ جو ایران امریکہ اسرائیل وار ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے معیشت پہ بہت پریشر ہے. ہاں, مگر ہم تو صلح کروانے والوں میں سے تھے, ہمیں تو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملنا چاہیے. نہیں, ہم نے کون سا پیسے لے کر صلح کروائی ہے. صلح کی کوشش کی ہے, وہ اس لیے ریلیف, جب جنگ بند ہوگی تو ڈیفینیٹ ہمیں ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. ہمیں ایران سے بھی ریلیف ملے گا, ہمیں سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے, ریلیف ملے گا, رشیا سے بھی ملے گا. باقی یہ تو مسلمہ بات ہے نا کہ جتنی بھی ہم کمزور ہیں, معیشت کمزور ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارا دفاع اور ہمارے ارادے اور ہماری ثالثی تو بڑی مضبوط ہے. یقینی طور پر اس میں کامیابی ملی, اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے. مگر اب پاکستانی عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کب تک جو ہے وہ بھوک کاٹی جائے, کب تک جو ہے وہ عوام قربانی دے, اشرافیہ کب قربانی دے گا؟ آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے, آپ جو ٹیکس نیٹ میں پہلے سے موجود ہیں ان کو ہی ذبح کر رہے ہیں. ٹیکس نیٹ والی واقعی بڑی پرابلم ہے. لنگڑیال صاحب ہمارے پرانے دوست بھی ہیں, اچھے آدمی ہیں, اور وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا. اب یہ خوف کیا ہے, جو ایک دفعہ نیٹ ورک میں آ جاتا ہے نا تو پھر اسی پہ اوپر سارا بوجھ لاد دیا یہ تنخواہ دار طبقہ ہو یا جو بھی ہو. اب اس کو نا لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن جو جتنا ٹیکس ہے اتنا دینا چاہتے ہیں, نہ کہ وہ ایک ہی بندے پہ سارا بوجھ. یہ کوئی ایسی ریفارم کی جائیں جس سے ٹیکس کا جو سسٹم ہے اس کو فرینڈلی بنایا جائے, اور جس سے لوگ خوشی سے ٹیکس دیں اور جتنا ہے اتنا دیں, نہ کہ جو یہ چوری والے, جو جہاں ٹیکس چوری ہوتا ہے, جو شریف شرفا ہے یا دوسرے عام لوگ ہیں, ان کے اوپر ان کا بوجھ پڑ جاتا ہے. تو ٹیکس جو نیٹ ورک ہے نا, یا ایف بی آر, جب تک یہ سیدھا ہی نہیں ہوگی یا کام سیدھا نہیں ہوگا تو معیشت مضبوط کب کیسے ہوگی؟ جو سب دنیا بھر کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں, جو ہر ممالک اپنا سسٹم ہے, چند لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, لوگ خود سے بھی دیتے ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھ کے بھی دے جاتے ہیں. ہمارے ہاں محکمے پر محکمہ ہے, وسائل پر وسائل ہیں, پروٹوکول پر پروٹوکول ہے, مگر جب ٹیکس کی بات آتی ہے تو جو بڑا آدمی ہے وہ مگرمچھ بن چکا ہے, اور وہ ٹیکس سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر لیتا ہے. عام آدمی آٹا, گھی, چینی, دال, سبزی, فروٹ, اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بڑے لوگ ہیں, جو بگ گن ہیں, بڑی مچھلیاں ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, وہ اتنے ہی بڑے ٹیکس چور ہیں. وہ شریف شرفا بھی ہیں جو صحیح پراپر ٹیکس دیتے ہیں,
لیکن چوری کا ویلیوم بھی اتنا ہی وہاں اور ادارے ہی راستہ بتاتے ہیں یہی ٹیکس اکٹھا کرنے والے. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ادھر ایک ہوٹل بنا تھا, وہ 5 مہینے نہیں چلا, اس ہوٹل کو 15 کروڑ روپے کا ٹیکس, 15 کروڑ روپے کا ٹیکس کے نوٹس آ گئے. اچھا, جب یہ اندھے بیٹھے ہیں لوگ, اور وہ دیکھو نا, ایک ٹیکس ہمیشہ سال بعد یا 2 سال بعد جب وہ ریٹرن بھرنی ہوتی ہے اس وقت آتا ہے, 5 مہینے بعد اس کو 15 کروڑ کا نوٹس دے دیا, وہ ہوٹل ہی بند کر کے چلے گئے. دیکھیں نا, اب کوئی یہاں میں سی ایم صاحبہ بڑے انقلابی ماشاءاللہ اقدامات کر رہی ہیں, اللہ ان کو صحت دے, تو یہ دیکھیں نا, اب وہ 15 کروڑ والے جن کو نوٹس گیا وہ عدالت گئے ہوئے ہیں, کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہے جہاں جا کے وہ بتا سکے جی ہمارا یہاں تو ہم نے 1 سال ہی پورا نہیں کیا تھا, 15 کروڑ کا کہاں سے آ گیا. 15 کروڑ تو اس کی زمین کی مالیت بھی نہیں بنتی. تو یہ جو قباحتیں ہیں نا, یا خوف ہے, یا یہ خوف ختم کرنا پڑے گا کہ اگر میں نے ٹیکس دے دیا تو میں پھنس جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ خوف ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہت ساری ریفارم کرنی پڑے گی. ہونا یہ چاہیے کہ میں ٹیکس دوں گا ملک خوشحال ہوگا, لیکن یہ خوف ایسا بن گیا ہے کہ اس خوف کے مارے جو ٹیکس دینا چاہتا ہے وہ بھی نہیں دیتا. جو بڑی بڑی ادارے ہیں اس میں کرپشن کی انتہا ہے. تو یہ سسٹم جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا تو سارا بوجھ غریبوں پہ ہی پڑے گا. غریبوں نے چوہے صاحب ایک اور کام, حکومت کی بات مانی, حکومت نے کہا سولر انڈسٹری کو پروموٹ کیا, لوگوں نے سولر لگائے. اب جو ہے حکومت جو سرکار جو ہے وہ سولر پر بھی دوبارہ سے ٹیکس لگانے جا رہی ہے. ابھی ٹیکس سولر پر لگنا ہے, جبکہ سولر پلیٹ 14,000 روپے کی ایک پلیٹ جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے, مطلب 30,000 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ مل رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے, اور جب اس کے اوپر مزید ٹیکس لگے گا تو پھر عام آدمی جو چلو سولر پلیٹ لگا کے اپنا گزارا کر رہا تھا وہ کہاں کھڑا ہوگا. دیکھیں ابھی سولر پہ ٹیکس لگا نہیں ہے, لوگوں نے مہنگائی پہلے کر دی, اور لگنے کے بعد پھر یہ دیکھو نا, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا. گورنمنٹ کا مقصد ہے اس کو ریٹ کو قائم کرے اپنی. جتنے تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, یا جو بھی ہیں, دیکھو نا اب ٹیکس آیا نہیں, ٹیکس لگا نہیں, انہوں نے ریٹ بڑھا دیے. جیسے ہمارا آئل جب بڑھتا ہے تو بہت زیادہ کرائے بڑھ جاتے ہیں, جب کم ہوتا ہے تو ہوتا ہی نہیں. تو گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے نا وہ مضبوط ہونی چاہیے. اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز اس لیے ہو گئے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے بھی حالات توجہ ساری صلح کروانے پر مرکوز تھی. صلح کے علاوہ حالات کنٹرول میں نہیں ہیں, کبھی بڑھ جاتے ہیں پرائس فی بیرل, آپ کو پتہ ہے اب کبھی 100 ہو جاتی ہے, کبھی 106 ہو جاتی ہے, کبھی 92 ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ابھی وہ صحیح طرح کنٹرول نہیں ہو رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ 10 سال ہم نے کام کیا ہے کہ وہ ایک ہی بندہ ہے جو اس ملک کو بھنور سے نکال سکتا ہے. وہ محنتی ہے, وہ ایماندار ہے, وہ ویژن اور سوچ اور جذبہ رکھنے والا آدمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جیسے اب عسکری اور سیاسی قیادت مل کر یہ جب جنگ کے بحران سے نکلیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے نا یہ معیشت ہوگا, اور معیشت کو انشاءاللہ مضبوط کرے. تو صاحب آخر میں یہ بتا دیے, آپ کو جتنی اچھی توقعات, اللہ کرے بجٹ ایسا ہی اور عوام بھی اسی توقعات کو جو ہے وہ اس کو سمجھے, بجٹ عوامی ہوگا یا ٹیکس سے بھرپور ہوگا؟ آپ کے لیے کیسا بجٹ ہوگا؟ نہیں, ہمارے لیے تو ہم تو عام سفید پوش آدمی ہیں, جو عام آدمی کو اثر پڑتا ہے ہمیں بھی وہی پڑتا ہے. ہم اچھا یہ 2 طبقے ہیں ہم میں بدقسمتی تھے. ایک طبقہ وہ ہے جو ہائی لیول پہ دیکھتا ہے کہ مرسڈیز BMW میں کتنا ٹیکس لگا ہے یا کتنا. ایک یہ طبقہ ہے کہ ہم گھی, تیل اور چینی کا ریٹ دیکھتے رہتے ہیں, ہم اس سے نہیں نکل سکتے, ان کو اس کی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پریشر میں بجٹ ہے اور یہ حقیقت ہے. IMF کا بھی بہت جو ایسا پریشر ہے کہ شاید حکومت کوشش تو کر رہی ہے اس کو, لیکن اللہ خیر کرے. امید ہے کہ کم وسائل اور بہت زیادہ پریشر میں
अच्छा बजट देने में कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल वहीद हराई हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ पेश करते हैं। उनका कहना है कि बजट से उम्मीदें वाबस्ता हैं। बजट जो है कम वसाइल में बेहतर बजट देने की जो है वो कोशिश की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि बजट ऐसा ही हो और अवामी उमंगों पर अवामी मुश्किलात को कम करेगा। टैक्सेस जो हैं वो कम होंगे ताकि आवाम का जीना जो है मुश्किल ना हो सके। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।